السلام علیکم ویورز، آج کی خوبصورت ویڈیو ہماری پیاری ویور یاسمین کی بھرپور ریکویسٹ پہ بنائی گئی ہے۔ آپ سب ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کے لیے دعا بھی کر دیں۔ جانتے ہو کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں ابھی شاید سمجھ نہ آئے، مگر ایک دن ایسا آئے گا جب سارے راز تم پر کھل جائیں گے اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا بہت ضروری تھا جسے تم سزا سمجھ رہے تھے، کیونکہ بے سکونی کے بعد اللہ ایسا سکون دیتا ہے، ایسا سکون دیتا ہے کہ پھر بے چینی کبھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔ اسی لیے یاد رکھو، اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ اسے کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج دیتا ہے۔ میں یہ نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں رد کبھی نہیں ہوتی۔ اس لیے یاد رکھو، وقتی طور پر مصلحتیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ تب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، لیکن وقت رفتہ رفتہ ہمیں سب سمجھا دیتا ہے، یوں پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو آنسو تم رات کی تاریکی میں خاموشی سے بہا رہے ہو نا، جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے، وہ رب سب سے واقف ہے۔ ایک ماں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تمہارے لیے معجزے ہوں گے، اپنے معجزے پر یقین رکھو، اس کا کن تمہاری تمام تکلیفوں کو مٹا دے گا۔ ایک روز یہ درد ختم ہو جائے گا، بس ابھی صبر کرنے کا وقت ہے۔ تم صبر کرو، وہ انجان نہیں ہے تمہاری سسکیوں سے، بس تھوڑا صبر اور تم دیکھو گے اپنے نصیب کا بدلتا ہوا پہلو۔ تاریک رات کے بعد کا سورج تم دیکھو گے، اور وہ وقت بہت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ آنسو کتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں جو باہر ٹپکنے کے بجائے اندر گرتے ہیں۔ اگر ان کا چھوڑ جانا تمہیں اللہ کے قریب کر گیا ہے تو جان لو کہ تمہارے اس دل کو توڑنے کا یہی مقصد تھا، جو انہوں نے پورا کر دیا ہے۔ تمہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ تم نے جو پا لیا ہے نا، وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم نے کھو دیا ہے۔ وہ لوگ جو شدت غم میں رب کی رضا کا مزہ ڈھونڈ لیتے ہیں نا، وہ تاحیات بڑے فائدے میں رہتے ہیں۔ لوگ بے شک توڑ جاتے ہیں، رب ٹوٹنے نہیں دیتا۔ جو آنسو ہم اللہ کے سامنے بہاتے ہیں نا، وہی ہمارے لیے سکون کا باعث بن جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں اس وقت اکیلا کر دیا ہو جب تمہیں لوگوں کے ساتھ کی اشد ضرورت تھی، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب تم خود اقرار کرتے ہو کہ اللہ اب مجھے کسی انسان کے ساتھ کی ضرورت نہیں،
اور شاید وہ یہی سننا چاہتا تھا۔ گھبرانا نہیں کیونکہ ٹھوکر بھی انہیں کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے میرا رب دلاسا دے رہا ہو، غم نہ کر، میں ہوں نا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد یقیناً بہت قریب ہے۔ واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں وجہ مصلحت پوشیدہ ہے۔ تم جب خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلا لیا جاتا ہے۔ جسے اللہ پاک نے جوڑا ہو اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جس آنکھ نے تشکر کے آنسو بہائے ہوں اسے غم زیادہ دیر رلا نہیں سکتا۔ جس دل نے اللہ پاک پر توکل کرنا سیکھ لیا ہو اسے پھر ماضی کے اندھیرے اور مستقبل کے خوف نہیں ستاتے۔ جس نے یہ مان لیا ہو اللہ پاک ہی ہنساتے ہیں اور وہی رلاتے ہیں، تو پھر اسے لوگوں کے ظالم اور خود کے مظلوم ہونے کے نفسیاتی مسئلے درپیش نہیں آتے۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو۔ وہ تم سے کچھ چیزیں اس لیے دور کرتا ہے تاکہ تم اس کے پاس رہ سکو۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سنبھال رکھا ہے اور تمہیں وہ سب حاصل کرنے کے لیے اس پہ بھروسہ رکھنا ہوگا۔ تم اگر اپنی اس جھولی کو بھرنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے اپنی اس خالی جھولی پر خوش رہنا سیکھنا ہوگا۔ میں چاہتی ہوں اب کی بار میں روں تو آنسو پہنچنے والا ہاتھ کسی انسان کا نہ ہو۔ اس بار میرے آنسو سمیٹنے میرے رب کا ہاتھ آگے بڑھے۔ اور جانتے ہو یہ کیسے ممکن ہے؟ صبر سے۔ ہچکیاں لیتے ہوئے وجود پر جو صبر حاوی ہو جائے وہی اللہ کا ساتھ ہے۔ کچھ ٹھوکریں گہری اسی لیے ہوتی ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ سب کے بغیر رہ سکتے ہیں ہم، لیکن اللہ کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے۔ زندگی کئی ایسی راہوں اور مراحل سے گزار کر تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے جن پر چلنے کے لیے تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا، تاکہ خوشی سے پہلے تم غم کی لذت جان سکو اور حاصل کی قدر کرنا سیکھ سکو۔ شادی ٹوٹے گی تو کسی اور سے ہو جائے گی، جاب جائے گی تو اور مل جائے گی، کوئی ٹھکرا دے گا تو دنیا اور انسانوں سے لدی پڑی ہے۔ انسان کسی بھی کام کو ٹھیک سے نہیں کر پاتا اگر وہ ڈر اور خوف کا شکار ہو جائے، اور سب کو دل سے ناکامی سے بہت خوف آتا ہے، لیکن خود کو یہ باور کرانا چاہیے کہ سب کچھ ختم ہو جائے، سب برباد ہو جائے تو بھی انسان نئے سرے سے اپنی اچھی زندگی کا آغاز بآسانی دوبارہ کر سکتا ہے۔ جو دکھ تمہیں اللہ کے قریب کر دینا وہ کوئی دکھ نہیں بلکہ ایک نعمت ہے۔ جس طوفان سے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہو نا، یقین کرو یہ بھی تھم جائے گا، اور جس طرح طوفان کے بعد کوسے قضا آتی ہے نا، وہی کوسے قضا تمہارے دل میں بھی
اطمینان کی صورت میں بن کر آئے گی۔ تمہیں سکون قلب نصیب ہوگا اور تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی جائیں گی انشاءاللہ۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔